الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے, نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے, خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین, بزرگان دین, جماعت مسلمین, امت بہترین, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا, بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر, عشق رسول کی نسبت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. اللہ میری حاضری, آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے, ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. بغیر کسی تمہید کے ہمارے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ ہے, ہمارے نبی کی صورت بھی اعلیٰ ہے. سیرت حسین ہے, صورت بہترین ہے. سیرت کے اندر کمال ہے, صورت کے اندر جمال ہے. دیکھو تو بالکل آمینہ کا لال ہے. کتاب ملی کتابوں سے اعلیٰ, شریعت ملی شریعتوں سے اعلیٰ, یار ملے یاروں سے اعلیٰ, شہر ملا شہروں سے اعلیٰ,
خاندان ملا خاندانوں سے اعلیٰ، خلق ملا چاند تاروں سے اعلیٰ، معبود ملا سبحان ربی الاعلیٰ۔ جس مقام پر آمینہ کے لال کا ذکر ہوتا ہے، اللہ وہاں سے آفتوں کے کھلے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمتوں کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر مصطفیٰ کا سننا ضروری ہے۔ کل جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، بولو آمین۔ اللہ مجھے اور آپ سے ایسے اعمال کروائے جس سے ہم جنت کے مستحق بن سکے، ورنہ حال بہت برا ہے۔ بیاج، سود، لون، حرام خوری، بدکاری، زنا، بدمعاشی، روزانہ لڑکیاں بھاگتی ہے۔ کل جب ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، جنت کے پھلوں کے اندر اللہ نے وہ مٹھاس نہیں رکھی جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ میں رکھی ہے۔ پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، مجھے اور آپ کو آمینہ کے لال کی سیرت کی ضرورت۔ آج بھی اگر حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے، آج بھی اگر حضور کی سیرت کو اپنا لیا جائے، کھویا ہوا مقام حاصل ہو سکتا ہے، بدر اور احد کی فضائیں پھر واپس لوٹ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا، خدا ظالم نہیں، ظالم ہے میری تیری تمہاری اپنی بدعمالیاں۔ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل، تاجر سود پہ اولاد ماں باپ کی نافرمان، تجارت کے نام پر بازاروں میں سود سٹا، حکومت کے نام پر فرعونیت، جھوٹ بولنا، شراب پینا، جوئے کھیلنا، ماں باپ کے گریبان چاک کرنا، علماء کی توہین کرنا، قرآن کی جھوٹی قسمیں کھانا۔ کون سا گناہ پچھلی قوموں نے کیا ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے عمر نوح مل جائے اور ساری زندگی اس نعمت کی شکر گزاری میں چلی جائے، پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بولو بے شک اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ جس امت میں میں شامل ہوں، آپ شامل ہیں، اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے ساری مچھلیوں کا سردار حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے تختوں کا سردار حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے مہینوں کا سردار رمضان المبارک کو بنایا۔ سارے دنوں کا سردار میرے اللہ نے جمعۃ المبارک کو بنایا۔ ساری راتوں کا سردار میرے اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا۔ سارے صحابہ کا سردار میرے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا۔ سارے نبیوں کا سردار میرے اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا۔ ساری امتوں کا سردار میرے اللہ نے حضور کی امت کو بنایا۔ کس نسبت پر میں پوچھتا ہوں الہ العالمین، تو نے حضور کی امت کو ساری امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے میرا نبی
سارے نبیوں سے اعلیٰ، میرا نبی سارے نبیوں سے بالا، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یوسف صدیق اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء دھرتی پر آئے۔ میرا تمہارا عقیدہ ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے بالا، ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرا محمد سارے نبیوں کا سردار۔ جو امت میرے محمد سے جڑ گئی، میرے نبی سے جڑنے کی برکت سے میں نے اس کی امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں مانگی، 2 دعائیں ایسی مانگی اللہ کی رحمت کے خزانے کو لوٹ لیا۔ ایک زمزم والا آ گیا، نمبر 2 کوثر والا آ گیا۔ اب کوثر والا کیسے آیا؟ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کے آنے سے پہلے عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ایک انگلی اٹھا لی، تھوڑے سے سنبھلے اللہ نے دوسری انگلی اٹھا لی، چلنے لگے اللہ نے تیسری انگلی اٹھا لی، دنیا میں آئے نہیں عبداللہ چلے گئے، تھوڑا سا سنبھلے اماں آمینہ چلی گئی، گھٹنوں چلنے لگے دادا عبد المطلب چلا گیا، ایک ایک کر کے ساری انگلیاں اٹھا لی، الہ العالمین سارے سہارے اٹھا دیے، سایہ دار سایہ پسند آیا نا، اس پروردگار کو بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا جان بوجھ کے سارے سائے اٹھا لیے، کہاں کیوں؟ کہاں کل فاران کی چوٹیوں پر کھڑا ہو کر میرا پیغمبر کس بات کو آواز دے گا، شیب ابی طالب کی 3 سالہ قید میں کس بات کو آواز دے گا، بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، خیبر کے اندر کس بات کو آواز دے گا، صحن حرم کے اندر خطبے کے وقت کس بات کو آواز دے گا، ارے او یتیم ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لے، پکارنا تیرا کام ہوگا، زندگی پر سہارا دینا میرا کام ہوگا۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے یہاں میرے لال کی ولادت کا وقت قریب آیا، نہ نائی کی ضرورت پڑی نہ دائی کی ضرورت پڑی، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے میرے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا، کنگھی ہو چکی ہے، آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا ہے، وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی ہے، میں نے پوچھا الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی او آمینہ ماں اپنے بچے کو سوارتی ہے، خدا خود اپنے نبی کو سوارتا ہے۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہے قحط دور ہو گیا، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سلام کرنے کے لیے آ رہے، پورے مکے میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، پورے مکے میں روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ سے پوچھا الہ العالمین یہ روشنی کیا ہے؟ آواز آئی آمینہ آج تیرا گھر روشن ہے، کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا، پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا، پھر 1,44,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا، تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا گلیاں روشن کر دوں گا، جن غاروں سے گزرے گا غاریں روشن کر دوں گا، جن بازاروں سے گزرے گا بازار روشن کر دوں گا۔ اس کی روشنی عام ہوگی، چمک عام ہوگی، کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ روشنیوں والا نبی، بولو زور سے کیسا نبی؟ شاعر کہتا ہے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، حضور کے آنے سے پہلے چاروں طرف کیا تھا؟ جہالت ہی جہالت۔ ارے باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا، بھائی اپنی بہن کو زندہ گھاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہن ہی نہ بنے۔ سوتیلی مائیں وراثتوں میں بٹتی، سوتیلی مائیں وراثتوں میں تقسیم ہوتی تھی، سگی ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے۔ عکاس کی منڈی میں 3 سگے بھائیوں نے 900 درہم میں سگی ماں کو بیچ دیا۔ ہمارے نبی ہے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھی، ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، 4 بیٹوں کی ایک ماں نہیں پلتی۔ کہاں تیرا باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے،
تو چاہے اسی کی حفاظت کر، تو چاہے ضائع کر دے، 4 بیٹے ہو کہ ایک باپ نہیں پلتا۔ دیکھو دائیں بائیں ماحول کیسا ہے، اسی وجہ سے تو اتنے خراب حالات ہے۔ کہاں ہمارے نمبر میں ہمارے اندر نبی والے اخلاق؟ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہین جن کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا۔ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نبی کا امتی بنایا۔ دنیا میں آئے، باپ پہلے ہی رخصت ہو گئے، 6 سال کی عمر اماں چلی گئی، 8 سال کی عمر دادا عبدالمطلب چلا گیا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے، دادا عبدالمطلب کو پتہ نہیں ہے، غلاف کعبہ ہاتھوں میں ہے، بیت اللہ میں بیٹھے ہیں، دعا مانگ رہے الہ العالمین 10 بیٹے تو نے مجھے دیے تھے، جو سب سے حسین خوبصورت پھول تھا وہ تو نے پہلے ہی لے لیا، عبداللہ دنیا سے چلا گیا، اور میرا رب جو چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے۔ بولو بے شک، چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ 27 سال عمر لکھی ہے عبداللہ کی، 27 سال۔ لاکھ کوشش کرو، نہ مقدر سے تم آگے بڑھ سکتے ہو، نہ کسی کا مقدر چھین سکتے ہو۔ یہ عقیدہ ہے، اگر آدمی اپنے مقدر پر راضی ہو جائے تو یہ حسد والی بیماری ختم ہو جائے۔ ماں کے پیٹ میں اور آپ 120 دن کے تھے، اللہ نے میرا آپ کا مقدر لکھ دیا ہے، نہ کسی کا مقدر بگاڑ سکتے ہیں، نہ کسی کا بدل سکتے ہیں۔ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے دونوں ہی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے نہیں چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ سارے ملک کی قبر کی مٹی چاٹ کے آؤ، میرا تمہارا عقیدہ ہے جب تک میرا رب نہ چاہے کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ بولو بے شک۔ عبدالمطلب غلاف کعبہ ہاتھوں میں، آسمان کی طرف دیکھا، الہ العالمین 10 پھول تو نے دیے، حسین اور جمیل پھول تو نے پہلے ہی لے لیا، میں نے اس پر جزا فضا نہیں کی، ہائی واویلا نہیں کیا، شور و شغف نہیں کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، میں تیرے فیصلے پہ راضی، تیری تقدیر پہ راضی۔ الہ العالمین ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، میری بیٹی آمینہ ولادت کا وقت بالکل قریب ہے، رحم فرما، کرم فرما، بندہ نوازی فرما، ایک رحمت کا چھینٹا الہ العالمین آمینہ کے جسم تھر پہ ڈال دے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ خدا کی قسم میرے رب کی رحمت ہے، اللہ نے میرے اور آپ کو ایمان دیا ہے۔ بولو بے شک۔ جب اس کی رحمت والی نظر آدم کے پتلے پہ پڑتی ہے، اللہ مسجد ملائکہ بنا دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر پہاڑوں والے شہر پہ پڑتی ہے، اپنا گھر بنوا کر زمزم کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر آزر کے بت خانے پہ پڑتی ہے، توحید کی شمع روشن کرنے والا ابراہیم خلیل اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کے گمنام پتھر پہ پڑتی ہے، اتنی شان عطا کرتا ہے، انبیاء تو کیا، انبیاء کا سردار بھی چومتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر کنویں کے قیدی پہ پڑتی ہے، مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی نظر مکہ کے یتیم پہ پڑتی ہے، امام الانبیاء بنا دیتا ہے۔ جب اس کی رحمت والی
والی نظر ہم پہ پڑی، سیرت النبی کے عنوان پر مسجد میں بلا لیا. بولو بے شک. ہم اپنی طاقت سے نہیں آئے، بہت بڑی طاقت ہمیں یہاں لے کے آئی ہے. شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک نوکر تھا، بڑا نمازی تھا. اس کا جو آقا تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، چودھری. کہاں چل نوکر سے مچھلی پکڑ کے آتے. بازار میں پہنچے، اللہ اکبر کی صدا کانوں میں آئی. نوکر کہنے لگا مچھلی بعد میں پکڑیں گے، پہلے میں نماز پڑھوں گا. وہ اس کو ہدایت نہیں تھی، وہ چودھری وہیں کھڑا رہا. نوکر اندر کو گیا نماز پڑھنے کے لیے، فرائض ادا کیے، نوافل تسبیحات وغیرہ پڑھا. تو باہر سے چلا رہا ہے، یار آ بھی جا. ارے یار آ بھی جا، کون ہے تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ اس کو ایسا بھاؤنگر کی جماعت آئی ہوگی 6 نمبر یاد کرا رہے ہو. وہ ایک بچہ تھا نا، 3 گھنٹے کے بعد گھر آیا. اس کی والدہ نے مجھے اتنی دیر لگائی، کہا میر صاحب نے چائے کا پیالہ پلا دیا، 3 گھنٹے انہیں کے ساتھ بٹھا دیا. کہا شکر ہے تو 3 گھنٹے کے بعد آ گیا. تیرے والد نے ایک دفعہ ان کے ساتھ کھانا کھایا تھا، 4 مہینے کے بعد گھر آیا. کچھ لوگوں کو اللہ نے ایسی صلاحیت دے رکھی، وہ بولتے ہیں تشکیل کر دے تو پھر ان کو راہ نہیں چھوڑتے. بعض دفعہ آدمی کے بولنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولے نا تو سب کو لگتا ہے سچ بول رہا ہے. بعض مرتبہ آدمی سچا ہوتا ہے لیکن معافی ضمیر پیش کرنے کا انداز نہیں ہوتا ہے، تو سارے کہتے ہیں نہیں یہی جھوٹا ہے. لیکن جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، سچا سچا ہوتا ہے. تو باہر سے چلا رہا ہے، ارے آ بھی جا، کون ہے تجھے نہیں آنے دیتا؟ تو وہ اندر سے نوکر کہہ رہا ہے مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، دین کی تحریک میں حصہ لگاتے ہیں، گشت کو نکلتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ سارا میرے رب کی توفیق سے ہوتا ہے. اگر رب توفیق نہ دے، میرے اندر آپ کے اندر ایک سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے. شیطان کوئی کم عبادت تو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار تھا. یہ رب کی رحمت ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. تو عبد المطلب غلاف کعبہ ہاتھوں میں دعا مانگ رہے. ادھر سے کنیز آ گئی، آ کر کہنے لگی عبد المطلب مبارک ہو. کہاں کیسی مبارک؟ کہاں تو مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا سردار آ گیا. تو مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر 2 جگ کا متولی آ گیا. عبد المطلب اٹھے، سامنے آمینہ کا گھر، کنڈا کھٹکایا. ایک خادمہ باہر آئی، دروازہ کھولا، اندر سے خوشبو کا چشمہ جاری ہو گیا. خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. عبد المطلب اندر تشریف لے گئے، کہنے لگے او بیٹا آمینہ، ہمارے یہاں رواج ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ پھولدار کپڑے نہیں پہنتی، یہ خوشبو کہاں سے لے آئی؟ آمینہ روتی روتی کہنے لگی ابا جان مجھے مارکیٹ کا پتہ نہیں، ادھر کی پہچان نہیں، اچھے برے ادھر کی مجھے علم نہیں. آپ اندر تشریف لے آئی ہے، اللہ نے مجھے خوشبو والا لال عطا کر دیا ہے. بزرگ کو اٹھایا، پیشانی چومی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امینہ کہنے لگی ابا جان خوشی کا مقام ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا. ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے سماج میں، ماں باپ جب زندہ تھے ہمارے پاس دولت نہیں تھی، دنیا سے رخصت ہوئے، آج ہمارے پاس دولت ہے تو ہم یہ آرزو کرتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، انہوں نے میری غربت کا زمانہ دیکھا تھا، کاش زندہ ہوتے آج مال کی ریل پل بھی دیکھتے. ماں باپ زندہ تھے تو تہجد میں اٹھ کے اولاد کے لیے دعا مانگتے تھے اللہ اس کی بیوی کی گود بھر دے. چلے گئے، پھر بعد میں اللہ نے نعمت اولاد سے نوازا تو ہم یہ آرزو رکھتے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے. جب تھے تب میرے پاس اولاد نہیں تھی، میری آنگن میں بہار نہیں تھی، کاش ماں باپ زندہ ہوتے میرے آنگن میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے. تو روتے کہنے لگے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے. اٹھایا، پیشانی چومی اور شکر ادا کیا. الہ العالمین تیرا شکر
تو نے میرے خزاں رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام دیا، الہ العالمین تیرا شکر، تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو درست کر دیا، الہ العالمین تیرا شکر، تو نے میرا اجڑا ہوا باغ ہرا بھرا کر دیا، الہ العالمین تیرا شکر، تو نے عبداللہ تو لے لیا، عبداللہ سے زیادہ حسین اور جمیل پوتا دے دیا، اللہ کا شکر ادا کیا کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تم میری نعمتوں پہ شکریہ ادا کروں گی اضافہ کروں گا، ناشکری کی میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دو نعمتیں، شکر اور صبر، یہ دو چیزیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ مصیبت کے آنے پر صبر ہے، ماتم نہیں، اور نعمت کے ملنے پر شکر ہے، جشن نہیں۔ ہمارے یہاں تو بچے کی برتھ ڈے آتی ہے نا تو کیک کٹواتے ہیں۔ ہمارے ابن ماجہ شریف میں روایت ہے ہمارے نبی کا جب پیدائش کا دن آتا تب روزہ رکھتے تھے، محلے میں کیک کاٹتے جیسے اس کے بیٹے نے دنیا میں آ کے بہت بڑا احسان کیا ہو۔ سارا انگریزوں یہودیوں والا رواج ہمارے گھروں میں زندہ ہے۔ اور علامہ غزالی نے لکھا ہے شکر اور صبر اگر یہ دو سواریاں ہوتی میں تو ابھی نیچے ہی نہیں اترتا۔ اور حدیث میں اگر کانٹا چبھ جائے صبر کر لیا اللہ قیامت کے دن اس کا بھی اجر دے گا۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا تھا نا 7 قسم کے لوگ ایسے جب وہ قبر میں جاتے ہیں رشتہ دار دفن کر کے گھر نہیں پہنچتے، اللہ ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ ان 7 میں وہ مضمون الگ ہے، ان 7 میں ایک النائحہ، نوحہ کرنے والی عورت، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرے، گریبان چاک کرے، اپنی جسم کی چمڑی نوچے، ایسی عورت جب قبر میں جائیں گی رشتہ دار گھر نہیں پہنچتا اللہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے۔ حضرت علی سے کہا تھا فَانْبُشُوا قُبُورَكُمْ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا هَكَذَا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، جاؤ قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر تم ویسا نہ پاؤ تو پلٹ کے کہہ دینا محمد نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ مرض عورتوں میں پایا جاتا ہے بے صبری کا، جنازے کے پاس بیٹھ کر روتی ہے نا اللہ کو میرا ہی گھر دکھا، اللہ کو اور کوئی گھر نہیں دکھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ دونوں نعمتوں سے نوازے، صبر، اللہ صبر دے اور شکر دے، بولو آمین۔ عبد المطلب نے حضور کو اٹھایا، تشریف لے جا رہے، آمینہ کہنے لگی ابا جان کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ کہاں میرے دل کی تمنا ہے اس آنے والے کو سب سے پہلے دینے والے کے گھر کا طواف کرا کے لاؤں۔ لے جا رہے، راستے کے کنکر بھی سلام کر رہے، بولو سبحان اللہ، راستے کے کینکر بھی سلام کر رہے۔ حضور نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ پوائنٹ کی بات، اگر میرا نبی ان گونگے پتھروں کو جب جانتا ہے تو کیا درود پڑھنے والے کو نہیں پہچانے گا؟ میرا نبی جب ان پتھر سلام کرنے والے پتھروں کو پہچانتا ہے تو چلے 4 مہینے لگانے والے کو نہیں پہچانے گا۔ دین کی محنت کرنے والے، قال اللہ قال رسول اللہ کے پیچھے اپنی زندگی صرف کرنے والے، اور غازی الدین جیسے، احمد ابن حنبل جیسے جنہوں نے قرآن کی وجہ سے کوڑے کھائے، میرا محمد صرف پہچانے گا نہیں، انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے چلے گا۔ ایک دلیل قرآن میں فَلَمَّا أَتَوْا عَلَى بَابِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاز کی طرح ہوا میں اڑتا تھا، جہاں ٹھہرنا ہوتا تخت نیچے آتا، اب جہاں اترنا تھا وہ بستی چونٹیوں کی تھی، تو ایک چونٹی نے تقریر کی سارے اپنی بیلوں میں سوراخوں میں چلی جاؤ، سلیمان کا لشکر اترنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم مسلی جاؤ، کچھ نہیں جاؤ، سلیمان کو پتہ بھی نہ چلے۔ سلیمان علیہ السلام کا تخت اترا، کروڑوں چونٹیاں تھی، اسی چونٹی کو اٹھایا اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہاں تو نے ایسی تقریر کیوں کی؟
کہا میں ان کے ووٹوں سے چیئرمین بنی ہوں، اگر میں ان کی خیر خواہی نہیں کروں گی تو ان کا ووٹ دینا کیسا، میرا چیئرمین بننا کیسا؟ فتبسم ضاحکا من قولها، یہ بات سن کر سلیمان مسکرائے۔ دوسرا سوال کیا، چل ہاں چل بات ٹھیک ہے، بتا تیری شان زیادہ ہے یا میری شان اونچی ہے؟ کہا شان تو آپ ہی کی زیادہ ہے، لیکن آج فخر سے میرا بھی سر بلند ہو گیا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہتھیلی نبی کی اور سوار میں ہوں۔ پوائنٹ آپ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہو۔ سلیمان کی ہتھیلی پر اگر چوٹی بیٹھ جائے تو اس کا مقام بلند ہو سکتا ہے، تو جس کے کاندھوں پہ محمد بیٹھ جائے اس کے مقام کا کیا حال ہوگا؟ کروڑوں چوٹیاں دی، اسی چوٹی کو اٹھایا ہتھیلی پہ رکھا۔ تو نے یہ تقریر کیوں کی؟ کروڑوں انسان ہوں گے میدان محشر میں، سارے نبیوں کی امت ہوگی، انشاءاللہ میرا نبی اپنی امت کو پہچان کر جنت کا مسافر بنائیں گے۔ طواف کرا لیا، گھر تشریف لائے، کہا بیٹا امینا جلدی نہ کرنا، ابا جان کس بات میں جلدی نہ کرنا؟ کہا امینا اس کا نام رکھنے میں جلدی نہ کرنا، میں مکے والوں کو بلاؤں گا، دعوت کھلاؤں گا، بچہ دکھاؤں گا، نام رکھواؤں گا۔ امینا کہنے لگی ابا جان آپ کس کو بلائیں گے، کس کو بچہ دکھائیں گے؟ ابھی تو یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، فرشتے پہلے اس کا نام بتلا کر گئے۔ بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا، بشارت کے مطابق آمینہ نے نام بتلایا۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ احمد نے تیرا جایا۔ دادا عبد المطلب کہنے لگے بیٹا امینا ایک نام فرشتوں نے تجھے بتایا، ایک نام میں نے بھی سوچ کے رکھا ہے۔ کہا ابا جان آپ نے کیا نام سوچا ہے؟ کہا دادا یہ بیٹی میرا پوتا محمد ہے۔ کہا دادا یہ بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ آسمان میں کیا نام تھا بولو؟ احمد۔ زمین پر کیا نام تھا؟ محمد۔ یہ دو میرے نبی کے ذاتی نام ہے، ایک احمد ایک محمد۔ آج بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں نام بتلاتے، مولانا صاحب نام بتاؤ، ہم نام بتاتے، صحابہ کا نام بتاتے، ہم تابعی تابعین کا نام بتاتے ہیں۔ کہا مولانا یہ نہیں، یہ تو بہت کس سے پرانے نام ہے، آپ کو ایسا نام بتاؤ جو کسی کا بھی نہ ہو۔ میں نے کہا کہ ابلیس۔ اگر کسی نے کہا نا نام بتاؤ نام، اور اگر کہا نا نام رکھ محمد، کہنے مولانا اور کوئی نام بتاؤ، تو نام بتانا حرام ہے۔ جس کو میرے نبی کا نام پسند نہیں اس کو نام کیسے بتا سکتے ہو؟ احمد جس کی ساری کائنات تعریف کرے، محمد جو خود رب کی تعریف کرے۔ یہ نام ہمیں پسند نہیں ہے، اور نام کا صاحب نام پر تو بڑا اثر پڑتا ہے، اور ایسے ایسے نام رکھ دے، بس سننے میں اور بولنے میں اچھا لگنا چاہیے۔ احمد بولو محمد، اور میرا تمہارا عقیدہ ہے، میرا تمہارا عقیدہ ہے، ہمارا نبی بولو سارے نبیوں سے بالا، ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، جس طرح چاند ستاروں سے اعلیٰ، جس طرح سورج روشنیوں سے اعلیٰ، گلاب کا پھول سارے پھولوں سے اعلیٰ، فرید موتی سارے موتیوں سے اعلیٰ، جمعہ سارے دنوں سے اعلیٰ، رمضان سارے مہینوں سے اعلیٰ، لیلۃ القدر ساری راتوں سے اعلیٰ، امام اولیاء سے اعلیٰ، صحابی تابعی سے اعلیٰ، تابعی تبع تابعی سے اعلیٰ، مفسر محدث سے اعلیٰ، معلم مبلغ سے اعلیٰ، عالم عابد سے اعلیٰ، اسی طرح میرا محمد ساری کائنات سے اعلیٰ۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا
सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती अता कर दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दिन बना दूंगा। मेरे हबीब गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। हमारे नबी सबसे आला, अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है, वो ला रैब है, ये बेऐब है, वो रब है, ये साहिब है, वो जुद्दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, इसकी नबुव्वत है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है। वो नबुव्वत देने वाला है, ये नबुव्वत लेने वाला है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 14 हरूफ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी 14 हरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। अब कोई नबी आएगा, बोलो अब आएगा, अब आएगी तो सिर्फ क्या आएगी? कयामत। ना कोई उम्मत आएंगी, ना शरीयत आएंगी, ना कोई नबी आएगा। जो करना है ना वो मैंने तो और आपको ही करना है। नमाज के बाद ऐलान करते हैं ना दीन की बात होगी, तो वही लोग बैठते हैं जो जमात से मुंसलिक होते हैं। दीन सिर्फ 4-5 आदमियों का काम नहीं है, हर एक की जिम्मेदारी है। कुरान तब खोलेंगे जब रमजान आएगा। अब तो रमजान में भी नहीं पढ़ते, मस्जिद भी ऐसी ढूंढते माशाल्लाह 20 मिनट में 20 रकात। हाफिज सब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। यहाँ अंदर कुरान सुनाया जाता है, बाहर बैठ कर लूडो खेलते, फेसबुक चलाते, चैटिंग करते। मखलूक से चैटिंग है, रब से चीटिंग है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी न बन सके। 5 वक्त की नमाज में कौन सा मुसलमान है? अब किसी नबी को बोलो जोर से नहीं आना। जो भी दावा किया ना वो झूठा कज़्ज़ाब, मुसैलमा कज़्ज़ाब बहुत बड़ा झूठा गुजरा है। उसने एक खत लिखा था, उसमें लिखा था हुजूर के नाम खत, आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। हुजूर ने खत खोला, पढ़ा तो लिखा कज़्ज़ाब, और ये कहना है सवाब, क्योंकि इसको कज़्ज़ाब मेरे नबी ने कहा था। 19 साल का जवान मस्जिद नबी के गेट पर बैठकर खजूरें बेचने वाला हबीब बिन ज़ैद, उसे बुलाया, कहा जा ये पर्ची मुसैलमा को देना। मुसैलमा ने खोला, लिखा है कज़्ज़ाब। तो इन्हें नहीं पता कि अंदर क्या लिखा है। कहा मेरी नबुव्वत का एतराफ करो। हबीब बिन ज़ैद कहने लगे जिस जात ने तुझे झूठा कहा है जुबान कट सकती है, तुझे सच्चा नहीं कह सकती। उस जालिम बदबख्त ने फौरन एक उंगली कटवा दी। कहा अभी भी मौका है। कहा मोमिन की एक ही जुबान होती है, ये और बात आज हमारी हजारों जुबान होती है। हम चेहरे पे क्या तारीफ करते हैं, जब अदब में मौजूद भी हम उसकी बुराइयां करते हैं। दूसरी उंगली कटवा दी, हाथों की पाँव की उंगलियां, जुबान नोची, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा, बिलक बिलक कर हबीब बिन ज़ैद आगोश मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मारा। चक्की पीस रही काफिला इनके पास आया, कहा आज तेरे बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज़्ज़ाब के सिपाहियों ने शहीद कर दिया। उंगलियां काटी, चमड़ी उधेड़ी, बकरी की खाल की तरह चमड़ी नोची, धूप में रखा, बिलक बिलक कर तेरा बेटा शहीद हो गया। माँ की ममता से तो तारीख भरी पड़ी है। पसीना नहीं आया, घबराई नहीं, हाथ उठाए, कहा लिहादल यौम अर्ज़अतु, मुस्कुराती हुई कहने लगी लोगों इसी दिन को देखने के लिए मैंने मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए।
مسلمہ کذاب کے مریدین کہنے لگے یہ جو مکے کا عرب کا جو نبی ہے نا وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو بچے بادشاہ بن جاتے ہیں، وہ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتا ہے تو فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جائے. تو بھی کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا، کہواؤ بچے 100 بچے لائے گئے، نجس لعاب ڈالا، ہاتھ پھیرا، جو ہی ہاتھ پھیرا گنجے ہو گئے، نجس لعاب منہ میں ڈالا گنگے ہو گئے. پہلے دن 100، پھر 75، پھر 50، پھر 25، کوئی نہیں. کہا لاؤ بچے. حضرت گستاخی معاف کرنا، جن جن بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے، جن کے منہ میں تو نے نجس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے. قربان جاؤں مسلمانوں، ہم کس نبی کے امتی، ہمارے نبی کی شان دیکھو. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کو، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا. تو ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، مدینہ والے کو بارش عطا کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، بدر فتح کرا دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، جابر کے کھانے میں برکت ڈال دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا. میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، مکہ فتح کرا دوں گا، بدر فتح کرا دوں گا. میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا. میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا. ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا. اور ایک بات، ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں تھا، کوئی سگی بہن بھی نہیں تھی. شیما سگی بہن نہیں تھی. کیوں؟ کیا حکمت تھی؟ کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں. ہم دیکھتے ہیں نا اسپتال میں جب ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں، بچہ ہاتھ میں پکڑ کے فوراً کہہ دیتے تھے اس کی آنکھیں ماموں جیسی ہے، اس کے ہاتھ موسی جیسے، اس کے پاؤں دادا جیسے. ایک ہی منٹ میں ہم اس کے جسم کا نقشہ دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا. کہاں میں خالقیت میں بے مثال ہوں، یہ بشریت میں بے مثال ہے. میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے. قیامت تک میری وحدانیت کی کرسی پر کوئی آ نہیں سکتا، محمد کی ختم نبوت کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا. یہ حکمت تھی. کوئی سگا بھائی نہیں، کوئی سگی بہن نہیں. کل اٹھ کر کوئی مکے کا سردار یا مکے کی عورت یہ نہ کہتے کہ یہ اس اپنے بھائی جیسا، اپنی بہن جیسا ہے. میرا نبی تو بشریت میں بے مثال ہے، انہی کی تو امت ہے. اس اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے او مدینے کی زیارت کرنے والوں، او بیت اللہ کا طواف کرنے والوں، او مدینے کی گلیوں کا چکر لگانے والوں، اللہ فرماتا ہے میری اطاعت کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو. اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی، غلامی کی، سمجھ لو مجھ رب کی بندگی ہو گئی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی آدمی اس وقت تک مکمل مسلمان نہیں بن سکتا، کوئی آدمی
آدمی اس وقت تک مکمل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے, اس کے بیوی بچوں سے, دنیا کی ہر چیز سے میں محمد پیارا نہ بن جاؤں. ہم اس نبی سے پیار کیوں نہ کرے جن کے چہرے کو رب نے والضحیٰ کہا, جن کی زلفوں کو رب نے واللیل کہا, جن کے دانتوں کو رب نے یاسین کہا, جن کے سینے کو رب نے علم نشرح کہا, جن کے اخلاق کو رب نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا, جن کی چادر کو رب نے یا ایھا المزمل کہا, جن کے کمبل کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا. اللہ فرماتا ہے میں رب العالمین ہوں, یہ رحمت للعالمین ہے. ساری کائنات میں سب سے انوکھا, ساری کائنات میں سب سے نرالا یہ میرا حبیب ہے. جو چیز میرے نبی سے چمٹ گئی چمک گئی, جس رات میں آئے وہ رات راتوں سے اعلیٰ, جس شہر میں آئے وہ شہر باقی شہروں سے اعلیٰ, جس خاندان میں آئے وہ خاندان سب سے اعلیٰ, جس گھڑی میں دعا مانگی وہ گھڑی باقی ساری گھڑیوں سے اعلیٰ, جس پتھر پر قدم رکھا وہ پتھر سارے پتھروں سے اعلیٰ. جن کے آنے سے دلوں کو سہارا ملا, جن کے آنے سے فرش کو مرتبہ ملا, جن کے آنے سے عرش کو مرتبہ ملا. اس پیغمبر کے قدموں میں جب صدیق آیا یار غار بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب فاروق آیا قاتل سے عادل بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب عثمان آیا ذی النورین بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب علی آیا داماد رسول بن گیا, اس پیغمبر کے قدموں میں جب بلال آیا کروڑوں اماموں کا ولی بن گیا. کیا ساتھ ملا بلال, کون بلال حبشی کی ایمان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پیچھے سے لاٹھی مارتا ہے بلال ہنستا ہے, پیچھے سے کوڑا مارتا ہے بلال مسکراتا ہے. کسی نے کہا بلال درد نہیں ہوتا؟ ہاں. بازار میں مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو, کہاں ہاں ٹھونک بجا کے دیکھ تو اس کی آواز تو ٹھیک ہے, کہیں کچا تو نہیں, کہاں دیکھتے, کہاں میرا رب بلال کو خرید رہا ہے, ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں. میں کہتا ہوں رب جسم سے بوٹیاں اڑیں گی لیکن حق کی آواز ختم نہ ہوگی. ادھر ستمگر ہنر آزما ہے, تجھی آزما ہم جگر آزما ہے, آہ نہ کر لبوں کو سے عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. یہ سچے عاشق رسول تھے. ہم تو سمجھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ آیا ایک جلوس میں شرکت کر لو حق ادا ہو جائے گا. بازاروں کو مت سجاؤ, قبر کو سجاؤ, آخرت کو سجاؤ. ناچ گانوں سے ڈی جے سے میرے نبی کی روح کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی بلکہ کچوکے لگیں گے. ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تک کتنے سال امام غزالی کا دور آیا, امام راضی کا دور آیا, مغل بادشاہوں کا دور آیا, سلجوقی سلاطین سلجوقیہ کا دور آیا. کسی ولی نے, کسی امام نے, کسی پیر نے, کسی قطب نے, کسی ابدال نے اس طرح 12 ربیع الاول نہیں منایا جس طرح آج کی نسل مناتی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا, کبھی جلوس نہیں نکالا. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دور میں 56 مرتبہ 12 ربیع الاول
بلایا کبھی جلوس نہیں نکالا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 34 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا کبھی جلوس نہیں نکالا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا کبھی جلوس نہیں نکالا. بابا فرید الدین گھنشکر رحمت اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا کبھی جلوس نہیں نکالا. ہم ڈی جے بجاتے ناچتے. ابو بکر کی چیخیں نکل رہی, فاطمہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے. صرف اس مہینے میں صرف آمدی تھوڑی ہوئی ہے, رخصتی بھی تو ہوئی ہے. یہ عشق کی کہانیاں صرف کتابوں میں رہ گئی. جنہوں نے عشق نبھایا ان کی زندگی کچھ اور تھی. شہر بلخ میں ایک تاجر تھا. تجارت بھی گول گپوں کی نہیں, گل شکر کی نہیں, آلو چھولے کی نہیں, ہیرے جواہرات کی کیا کرتا تھا. قصہ سنا. خوش نصیب اتنا تھا, ہیرے جواہرات جائیداد کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال سونے کی ڈبیا میں اس کے پاس موجود تھے. 2 بیٹے تھے اس کے. جب یہ مر گیا وراثت تقسیم ہوئی, ہیرے جواہرات سونے چاندی سب کچھ تقسیم ہونے کے بعد باری آئی اس ڈبیا کی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے 3 بال رکھے ہوئے تھے. بڑا بھائی کہنے لگا ایک بال میرا ایک بال تیرا, تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر آدھا تیرا آدھا میرا. چھوٹا بھائی کہنے لگا اگر دوبارہ تو نے ایسی بدتمیزی کی, دوبارہ اگر تو نے ایسی بے ادبی کی, دوبارہ اگر تو نے ایسی گستاخی کی, میں تلوار سے تیری زبان کاٹ دوں گا. بڑا بھائی کہنے لگا کیوں؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا میرے پاس وہ جگر نہیں, میرے پاس وہ کلیجہ نہیں, میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں. میں نہیں دیکھ سکتا. کیا عشق تھا کہ میرے پاس وہ جگر ہی نہیں ہے کہ میں حضور کے بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں. آج ہمارا عشق رسول اتنا پھیکا پڑا ہوا ہے. گھر گھر سے سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں. جس قرآن کے پیچھے میرے نبی نے مار کھائی, آج اسی قرآن کو ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے. کل قیامت کا دن ہوگا نا, اللہ کی قسم اگر ہمارے نبی نے ہمیں دیکھ کر یہ کہہ دیا نا کہ جاؤ تم میرے نہیں میں تمہارا نہیں, کون سا آسرا ہمارا بنے گا. قرآن میں 19واں پارہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. پارہ نمبر 19 اللہ کا قرآن کہتا ہے, خود میرا نبی کہے گا الہ العالمین یہ میری وہی امت ہے جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا تھا, جنہوں نے میرے قرآن کا ٹھٹھا کیا تھا, جنہوں نے میرے قرآن کو پیٹھ دکھائی تھی, جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ میرے ویسے ہی دشمن ہے جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے. یہ شکل لے کر جائیں گے, صبح اٹھ کے کچھ کام ہو یا نہ ہو داڑھی پہلے مڈواتے. اکثر نوجوانوں کا چہرہ دے بالکل صاف جیسے پلیٹ فارم نمبر 4. لباس دیکھو, پھٹے ہوئے پینٹ پہنتے کا یہ فیشن ہے. ہمیں تو سجدہ کرنا ہو تو اس کو چھپانے کے لیے رومال کا سہارا لینا پڑتا ہے, نماز نہیں ہوگی. تصویروں والی ٹی شرٹ پہن کر پہلی صف میں چوڑے ہو کے ایسے کھڑے جیسے وقت کا بہت بڑا ولی ہو. لباس کتنا خراب لباس ہے. بچوں کے بال کیسے کٹواتے ہیں, یہ پورا کٹا ہوا ہے. اس کے اندر اتنا شعور کہاں ہے, ماں باپ کٹواتے, یہ پورا کٹا ہوا ہے, اوپر جھونپڑا رکھا ہوا ہے, یہ سارے زکات کے مستحق, یہ پورا کٹا ہوا ہے. حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے, قضا بولا قضا. اس کی پکڑ نہیں ہوگی, ماں باپ کی پکڑ ہوگی. میرا بیٹا اچھا دکھنا چاہیے.
شادیوں میں دیکھو ہماری خواتین کا حال دیکھو کتنا برا حال ہے. پرفیوم لگا کے دور سے پتہ چلتا ہے 40 میل انگریز کی بچی آ رہی ہے. حرام ہے حرام. مشکات شریف میں مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. مرد کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں بو ہو رنگ نہ ہو, اور عورت کی خوشبو ایسی ہونی چاہیے جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. یہ سارا معاملہ الٹ کر رہے ہیں. اور اختلاط کھلانے میں یہ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھاتے مرد عورت. سارے نوجوان بانٹنے کے لیے عورتوں کے پاس ہی جاتے. ادھر وہ پکار پکار کے تھک جاتے, وہ نہیں چاہتی پھر بھی ڈالو ڈالو. بہت برا حال. یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے, یہاں سے پروگرام چلتا ہے. اسی وجہ سے تو ہمارے سماج میں دیکھو آج, اور انٹرنیٹ میڈیا نے جب سے ترقی پکڑی اللہ کی قسم معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے. ہزاروں لڑکیاں گھروں کے پاس ہے. اس موبائل نے ہزاروں کا ایمان برباد کر دیا. 14 سال 15 سال کی لڑکیاں اپنے ماں باپ کے سامنے بولتی ہے دس از مائی پرسنل لائف ڈونٹ انٹرفیئر. آپ کا اتھارٹی نہیں, آپ نہیں بول سکتے, میں بالغ ہوں. یہ کتنے لڑکے نوجوان ماں باپ کی نہیں سنتے. یہ امام صاحب پاٹے کہتے ہمارے بیٹے کو سمجھاؤ, ہماری نہیں سنتے. اور یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں میرے بیٹے کو مت بتانا میں نے آپ سے شکوا کیا ہے, ورنہ وہ بعد میں گھر جا کے میرے سے لڑے گا. باپ بیٹے سے ڈرتا ہے آج. ساری قیامت کی نشانیاں ہیں مسلمان. ہمارے نبی کا اخلاق کیسے تھے, آج ہمارا اخلاق دیکھو. کسی پہ تہمت لگانی ہو کوئی پرواہ نہیں, کسی پہ الزام لگانا ہو کوئی پرواہ نہیں, کسی کی غیبت چغلی کرنی ہو ماشاءاللہ وضو کر کے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے. اور یہ زبان جتنے گناہ سب سے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں کہا الغیبت اشد من الزنا. اللہ کے نبی نے کہا لقمان حکیم کا قول ہے اگر بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے. میں آپ لوگوں سے کہوں گا اچھا بول سکتے ہو تو بولو, ورنہ خاموشی بہت بڑی دولت ہے. پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, اس کا بیٹا عالموں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا, تو اس نے ایک حدیث سنی من سمتا نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا. اس نے بولنا ہی چھوڑ دیا. ضرورت کی بات ہے پھر بھی نہیں بولتا. بادشاہ کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار یہ بولتا ہی نہیں, پتہ نہیں اس کی زبان کو کیا ہوا ہے. اس نے دور دراز سے حکیموں کو اطباء کو بلایا, کوئی نبض دیکھتا ہے کوئی آنکھیں دیکھتا ہے, لیکن کسی کی تشخیص کارگر نہیں ہوئی. دور دراز سے ایک بوڑھے میاں حکیم صاحب آئے, انہوں نے کہا شاید اس کے ذہن میں خشکی ہے, صبح سویرے اس کو جنگلوں کی سیر کراؤ, جس کے بولنے میں رکاوٹ بنی ہوئی خشکی ختم ہو جائے گی. تو بادشاہ نے ایک وزیر کو مکلف کیا کہ روزانہ صبح شکار کے لیے جائے, میرے شہزادے کو لے کر جانا, اگر رات کو کچھ بولے تو مجھے بتانا ہے, تیری یہ ڈیوٹی لگ گئی. روزانہ لے جا رہا ہے, روزانہ لاتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ بھائی آج کچھ بولا, روزانہ نفی میں جواب دیتا ہے کچھ نہیں بولا کچھ نہیں بولا. ایک دن کا واقعہ, پتوں کے بیچ میں ایک فاختہ پرندہ چھپ کے بیٹھا تھا. اس نے وہ وزیر ٹٹول رہا تھا لیکن اسے کوئی پرندہ نظر نہیں آتا تھا, شکار کے لیے نکلا تھا, لیکن بادشاہ کے بیٹے کی نظر پڑ گئی. وزیر 4 قدم آگے گئے, وہ فاختہ نے پر پھڑپھڑایا. تو وزیر پھر واپس آیا, اس نے بغیر مطالعہ کیا تو اس کو وہ فاختہ نظر آیا, مارا زور سے تیر, دھڑم سے وہ زخمی ہو کر وہ فاختہ پرندہ نیچے گرا. جب نیچے گرا تو بادشاہ کا بیٹا کہنے لگا صدق رسول اللہ. اتنا بولا, رسول اللہ نے سچ فرمایا, من سمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا. اگر یہ پر نہ پھڑ پھڑاتی تو نہ مرتی. لیکن اب یہ بھی تو بولا. جب رات کو گیا تو بادشاہ نے حسب معمول پوچھا بھائی آج کچھ بولا ہے, کہا آج صرف یہ لفظ بولا ہے صدق رسول اللہ. تو بادشاہ کو بڑا غصہ ہے, بول سکتا ہے پھر بھی نہیں بولتا, اس کی شرارت ہے. جلادوں سے کہا اس کو مدعا لٹکاؤ. جب 2 کوڑے مارے وہ پھر کہنے لگا صدق رسول اللہ. رسول اللہ نے سچ فرمایا. فاختہ بولی وہ ماری گئی, میں بولا میں مارا گیا. مشکات شریف میں جب صبح ہو رہی ہے نا, سارے جسم کے اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے تو ٹھیک رہنا, تو نہ بولنا, تو سلامت ہے ہم سلامت ہے. اگر تو بگڑتی ہے تو خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہے. تو سارے صحابہ کی نظر دروازے پہ جم گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے عبداللہ ابن سلام آئے.
تو سارے صحابہ پیچھے بھاگنے لگے، ان کا پلہ پکڑ لیا، بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہاں سے جو آئے گا وہ جنتی ہے، اور آپ ہی یہاں سے تشریف لائے، بتاؤ آپ کا خاص عمل کون سا ہے؟ تو 2 عمل بتلائے، کہا یہ 2 عمل ہو سکتے ہیں، نمبر 1 میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں ہے، اور نمبر 2 میں کبھی بے مقصد گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ دیکھو ہمارا شب و روز جمعہ میں 2 رکعت پڑھ کے باہر بیٹھ جائیں گے، کھڑے رہیں گے، کچھ کام نہیں ہوتا، بس صرف بکواس کرنی ہے، سنت نہیں پڑھتے، آتے تب ہے جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، بھاگتے 2 رکعت جیسے 360 دن کے باندھ کے رکھا ہو۔ نبی والے اخلاق اپنا، ہمارے نبی نے مشکات شریف میں پتھر مارنے والے کو دودھ پلایا، بلکہ جب مکہ فتح ہوا تو عام اعلان کیا تھا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے امن دے دو، ہتھیار ڈال دے امن دے دو، گھر کا دروازہ بند کر دے امن دے دو۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا نام لے لے کر کہا تھا اگر یہ بیت اللہ کے دروازے سے چپٹ جائے پھر بھی قتل کر دو۔ ان میں ایک کعب بن زہیر تھا، بڑا گندا شعر حضور کی گستاخی میں بولا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کسی کی کعب بن زہیر سے ملاقات ہو گئی مار دے۔ تو وہ بھاگ گیا، اس کے بھائی نے خط لکھا کہیں تجھے پناہ نہیں ملیں گی، میری بات مانتا ہے تو مان، آ یہاں معافی مانگ، حضور تجھے معاف کر دیں گے۔ تہجد کا وقت ہے، کعب بن زہیر کالی چادر اوڑے واز چل رہا ہے، حضور کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے اور دبی آواز سے کانوں میں کہنے لگے حضور اگر ہم یا رسول اللہ کعب بن زہیر کو اگر ہم پکڑ کے لے آئے اور وہ آپ سے معافی مانگے کیا آپ معاف کر دیں گے؟ کہا کعب تو آج جو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ دل کے ارمان پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھر دی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کی نشیلی نظر ہو گئی، چاند گہنا گیا میہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی قرآن ہے داستاں وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ کعب بن زہیر کہنے لگے ساری زندگی گالیاں دی ہے، اجازت دو آپ کی تعریف میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا ویسے نہیں، ممبر بچھ جانے دو، مجمع لگ جانے دو، پھر ممبر پر چڑھنا۔ مجمع لگ گیا، ممبر بچھ گیا، کعب بن زہیر کو اجازت دی، ممبر پر چڑھے، 200 اشعار حضور کی تعریف میں برجستہ گنگنائے۔ ان میں پہلا شعر تھا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا، لوگوں میں نبی کے پاس آیا تھا اپنا معافی نامہ لے کر، مجھے یہاں کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ کیا اخلاق دے، آج ہمارے اخلاق دیکھو، جنازوں میں نہیں آتے، جنازوں میں ہماری شادی میں کوئی نہ آئے، اپنی میں نہ بلائے، جنازوں میں نہیں آتے، اتنا برا حال ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا ایک بال تیرا ایک بال میرا، تیسرے بال کے 2 ٹکڑے کر آدھا تیرا آدھا میرا۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا میرے پاس وہ آنکھیں نہیں جن آنکھوں سے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک بال کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھوں۔ بڑا بھائی کہنے لگا اگر تو اتنا بڑا سچا پکا عاشق رسول ہے، تیرے حصہ کا چاندی مجھے دے دے، سونا مجھے دے دے، جواہرات مجھے دے دے، سونے کی ٹبیا تینوں بال تو اپنے پاس رکھ لے۔ ہمارے آج کے زمانے کا کوئی ہوتا تھا بھائی سونا اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے، جواہرات اور چیز ہے، عشق اور چیز ہے۔ وہ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں بالکل رضامندانہ طور پر اعلان کرتا ہوں دکان تیری، مکان تیرا، ہیرے تیرے، چاندی تیری، سونا تیرا، جواہرات تیرے، سب کچھ تیرا، نبی کا مبارک بال میرا۔ بات ختم نہیں ہوئی، رات کو سویا چھوٹا بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا اے دنیا کے سب سے بڑے امیر، کیا کہا؟ دنیا کے سب سے بڑے امیر، اس وقت دنیا میں تیرے علاوہ کسی کے پاس میرے داڑھی مبارک کے بال موجود نہیں۔
پھر اللہ کے تو نے عشق نبھایا، ہیرے جواہرات دکان مکان جائیداد سب کچھ قربان کر دیا، تو نے میرا عشق نبھایا، ایک وقت آئے گا جس نے ناقدری کی وہ تیرے دروازے پہ آ کے چوکیداری کرے گا۔ جب تقدیر تھپڑ مار دی نا تو پھر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ وقت گزرتا گیا، بڑا بھائی ہیرے جواہرات سونا چاندی سب کچھ ختم ہو گیا، چھوٹے بھائی کے پاس آ کر کہنے لگا دھندا نہیں، کاروبار نہیں، جائیداد نہیں، سب کچھ لٹ چکا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو اپنے دربار میں اپنے دروازے پر مجھے چوکیداری رکھ لے۔ اللہ کے نبی کا فرمان یوں پورا ہوا۔ مسلمانوں، بڑا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، سچے پکے محمدی بنو، نمازی بنو، بے نمازی بن کے نہ مرو، نمازی بن کے مرو۔ ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کئی محنتیں کرتے، ایک کام تھوڑا ہی ہے میں بتاؤں، ہزاروں کام کرتے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، دعوت دی، اور میرا بھی کہیں دور کسی انجار وہ پروگرام میرا کینسل ہوا، الحمدللہ یہاں آپ کے بھاؤ نگر میں دوسری مرتبہ آنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ ہمارے امین بھائی اور ان کے جو فرزند ہے، ان کے رشتہ دار، بہت سی خدمت کی، بہت اچھا لگا ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ 2 سے 3 مرتبہ ان کو دل کا دورہ بھی پڑا ہے، ہم دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کی حاضری میری حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے۔ بولو آمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔